goes for Islamic invasions. They've done terrible things to us. But we don't have to forget it. We should not forget it. But also they stayed and became us, Sadhguru. Huh? They stayed and became us. There were some invaders who came and looted and left. But for many of the people, such as the emperor who built the Taj Mahal, they are us. They are part of our soil, assimilated into our culture. Say, I want you to know, if there was no World War II, British also would have stayed. یہ ہیں جگدیش جگی وسودیو، جنہیں ہم سدگرو کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا یہ پرانا ویڈیو عرب دنیا میں وائرل ہو رہا ہے، جہاں وہ ماحولیات یا انوائرمنٹل مہم کے طور پر دورے پر ہیں۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اس تاریخ پر یقین رکھتے ہیں جسے مسلمان اور بیشتر غیر مسلم مسخ شدہ تاریخ یا ڈسٹارٹڈ ہسٹری مانتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں دانشوروں کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں۔ سدگرو کو اب بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم، مسجدوں کو نشانہ بنانے، ان کی قتل و غارت گری کی وجہ سے عرب دنیا میں سخت ناپسند کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس جائیں۔ آج کے اس بلیٹن میں اسی کی تفصیل۔ آج منگل کا دن اور مئی کی 24 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سدگرو بھارت کے یوگا گرو اور اسپریچول ٹرینر ہیں، اور ایشا فاؤنڈیشن چلاتے ہیں جو ایک آشرم اور یوگا سینٹر ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنوبی بھارت کے شہر کوئمبتور میں ہے، اور اس کی شاخیں بھارت اور دنیا کے مختلف حصوں میں قائم ہیں، جن میں دبئی بھی شامل ہے۔ وہ سیو سوائل کے نام سے ایک ماحولیاتی تحریک بھی چلاتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کئی عرب ملکوں کے دورے پر ہیں، جن میں خلیج بھی شامل ہے۔ جمعرات کو وہ دبئی میں تھے، جہاں گلف نیوز نے ان کا پروگرام آرگنائز کیا تھا۔ گلف نیوز امارات کا ایک بڑا انگریزی روزنامہ ہے، جو حالیہ چند مہینوں میں اپنی ایڈیٹوریل پالیسیز کی وجہ سے بھارت کے گودی میڈیا یا سنگھ نواز لیپ ڈاگ میڈیا کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ دبئی سے سعودی عرب بھی پہنچے، جہاں سدگرو فی البلاد الحرمین یعنی حرمین کے ملک میں سدگرو کے ہیش ٹیگ نے سوشل میڈیا پر ان کا خیر مقدم کیا۔ سدگرو کا بیشتر عرب ملکوں میں جہاں استقبال بھی ہوا، وہیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے ان کی مذمت بھی کی اور کہا کہ وہ ایسے ملک سے آ کر یہاں لیکچر دے رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسجدوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کچھ عرب ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ سدگرو برے انسان نہیں ہیں، تاہم بھارت میں مسلمانوں کو جس نفرت اور تشدد کا سامنا ہے، اس کے پیش نظر سدگرو عربوں کی ناراضی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ وہ خلیج کے جن ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، ان میں امارات، سعودی عرب، بحرین اور سلطنت عمان شامل ہیں، لیکن انہیں سلطنت عمان میں شدید ناراضگی کا سامنا ہے۔ عرب، خاص طور پر عمانی، ٹویٹر اور یوٹیوب پر سدگرو ناٹ ویلکمڈ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوائل اور سولز دونوں محفوظ ہیں، آپ واپس جائیں، اور کم از کم عمان تو ہرگز نہ آئیں، ہم آپ کا خیر مقدم نہیں کرتے۔ سدگرو 25 مئی کو سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط میں خطاب کرنے والے ہیں۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ عمان میں لا مرحبا سدگرو یعنی یو آر ان ویلکم سدگرو ہیش ٹیگ کے ساتھ تقریباً 12,000 لوگوں نے ان کے عمان میں آمد کے خلاف ٹویٹ کیا۔ محمد المخینی نے، جو ایک مشہور عمانی براڈ کاسٹر ہیں، پریزنٹر ہیں اور وہاں کی منسٹری آف انفارمیشن کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ٹویٹر پر ایک سروے کیا اور پوچھا کہ کیا آپ عمان میں سدگرو کے پروگرام کے انعقاد کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ہیں۔ اس سروے سے یہ پتہ چلا کہ 79% یعنی 79% عمانی سدگرو کے دورے عمان کے خلاف ہیں، اور صرف 11% لوگوں کو سدگرو کے عمان کے دورے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مالک الاحمدی نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ اگر سدگرو یہاں آ کر یہاں کے دانشوروں سے ڈیبیٹ کرتے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہ تو یہاں گمراہ کن ناموں کے ساتھ زہر پھیلانے آ رہے ہیں،
جبکہ ان کے ملک بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے اور مسلم دائیوں یا پریچرز کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں، ہم سدگرو کا آنا پسند نہیں کرتے۔ ایک عربی ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سدگرو اسلامی تاریخ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ وہ ذاکر نائک کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور انہیں انتہا پسند بتاتے ہیں۔ وہ ظالم ہندوؤں اور صہیونیوں یا زائونسٹ کے ساتھ ہیں اور یہ جھوٹ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حسن الصنافی نے بھارت میں مساجد پر ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کی الجزیرہ کی ویڈیو رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہم سدگرو کو سلطنت عمان میں کیوں آنے دیں۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ملک کے شہریوں کو قتل و غارت گری سے کیوں نہیں بچا لیتے۔ ہلال بن حمد السارمی نے لکھا کہ جس طرح سدگرو ان ویلکم ہیش ٹیگ عربی میں ٹرینڈ کر رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمان میں کوئی اس ہندو انتہا پسند کا استقبال کرنا نہیں چاہتا۔ لوگ انہیں یہاں بلا رہے ہیں، انہیں پبلک اوپینین کا خیال کرنا چاہیے۔ محمد الحارثی نے لکھا کہ سدگرو کو ہمارے ملک میں کس نے بلایا؟ انہیں ہمارے ملک میں آنے سے روکنا چاہیے۔ ہم بھارت میں اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ اتحاد و تعاون کے اظہار کے طور پر کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ سدگرو کا ہمارے ملک میں آنا ہماری توہین ہے۔ محمد آل شہاب نے سدگرو ناٹ ویلکمڈ ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھا کہ ہم مسلم دشمنوں کو اپنے ملک میں آنے نہیں دینا چاہتے، ایسے لوگوں کو مسلم ممالک میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ سیو سوائل تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے معاذ العمری نے ٹویٹ کیا کہ سدگرو کو چاہیے کہ یہ کلچر اپنے ملک بھارت میں پھیلائیں کیونکہ ان کی ندیاں گندی پڑی ہیں، لہٰذا وہ واپس جائیں اور ہندوؤں کو مشورہ دیں کہ وہ صاف ستھرے رہا کریں اور اپنی ندیوں کی صفائی کریں۔ بعض لوگوں نے عمان کے مفتی عام احمد الخلیلی کی توجہ بھی سدگرو کے دورے اور اس کی مخالفت کی تحریک کی طرف دلائی تو انہوں نے بھی اس تحریک کی حمایت میں ٹویٹ کیا۔ احمد الخلیلی نے گزشتہ چند مہینے قبل بھارتی مسلمانوں کو درپیش مشکلات پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ بھارتی حکومت کی شہ پر ہو رہا ہے، مسلم دنیا کو اس کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ سدگرو کے خلاف عمانیوں کی یہ مہم یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات کی وجہ سے عرب عوام کی ناراضگی اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس خطے میں بھارت کے انٹرسٹ پر ضرب پڑنے ہی والی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔